الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ سبق نمبر 28 قضیہ اور اس کی اقسام۔ آج ہم پڑھیں گے کہ قضیہ کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہیں، اس کے تعلق سے آج پڑھیں گے۔ قضیہ کی یہاں تعریف بیان کر رہے ہیں۔ قضیہ کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہوا قول یحتمل صدق والکذب۔ قضیہ ایک ایسا قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ یہ پہلی تعریف ہوئی۔ پہلی تعریف کیا ہے کہ قضیہ وہ ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے، یہ قول یحتمل صدق والکذب۔ نمبر 2 ہوا قول یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب۔ قضیہ ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے زید جالس۔ قضیہ کے دو تعریف کے، ایک تو یہ کہ وہ قضیہ ایسا قول ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو، ایک تعریف ہوئی۔ دوسری تعریف ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، کہ یہ اس بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس طرح کہا جا سکے، تو یہ دوسری تعریف ہوئی۔ جیسے دیکھیں زید جالس، یہ مثال دی، ہو سکتا ہے کہ واقعی زید بیٹھا ہو یا زید بیٹھا نہ ہو، تو اگر بیٹھا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ بات سچی ہے، کیونکہ یہ بات صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتی ہے نا۔ یعنی زید واقعی بیٹھا ہو بھی سکتا ہے اور بیٹھا نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے یہ جملہ۔ تو اس سے پہلی تعریف کے مطابق کیونکہ یہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ قضیہ ہے۔ دوسری تعریف کے مطابق کیونکہ اس کے کہنے والے کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ زید بیٹھا ہے، ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو سچا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ اگر واقعی زید بیٹھا ہوگا تو ہم کہیں گے تو سچا ہے، اگر نہیں بیٹھا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ یعنی اس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ کیا ہے، قضیہ ہے۔ فائدہ بتا رہے ہیں کہ صدق کسے کہتے ہیں، کذب کسے کہتے ہیں، بتلائیں گے۔ صدق کا معنی ہے مطابقت النسبتی للواقع، یعنی کلام کی نسبت کا واقعے کے مطابق ہونا۔ کلام کی نسبت کا واقعے کے مطابق ہونا یہ صدق ہے۔ جیسے زید نائم، اس قضیے میں زید اور نائم میں نسبت ایجابی ہے، زید اور نائم کے درمیان نسبت ایجابی ہے، لہٰذا اگر واقع میں بھی زید سو رہا ہے تو یہ نسبت کلامی واقع کے مطابق ہے، اور اسی مطابقت کا نام صدق ہے۔ یعنی اگر نسبت واقع کے مطابق ہو، نسبت کلامی اگر واقع کے مطابق ہو تو یہ صدق ہے۔ کذب کا معنی عدم مطابقت نسبتی للواقع، کلام کی نسبت کا واقعے کے مطابق نہ ہونا، کلام کی نسبت کا واقعے کے مطابق نہ ہونا اسے کذب کہتے ہیں۔ جیسے مثال مذکور کہ اگر واقع یعنی خارج میں زید گھر میں سو نہیں رہا ہو تو زید نائم فی البیت کلام کاذب ہے۔ اگر زید گھر میں نہ سو رہا ہو تو یہ کہنا کہ زید نائم فی البیت یہ کاذب ہے، کیونکہ اس صورت میں کلام کی نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے بلکہ مخالف ہے۔ اس لیے جب مطابق نہیں ہے تو جھوٹ ہے، یعنی کلام کی نسبت کلامی یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کذب ہے۔ حاصل یہ کہ صدق وہ ہے جس میں نسبت کلامی واقع کے مطابق ہو، اور کذب وہ ہے کہ جس میں نسبت کلامی واقع کے مطابق نہ ہو۔ نوٹ: اہل منطق کی اصطلاح میں قول مرکب کلام کو کہتے ہیں، اس لیے تعریف میں قول کا لفظ آیا ہے جس سے مراد کلام ہے۔ تعریف میں جو کہا نا انہوں نے
قضیے کی تعریف کرتے ہوئے ہوا قولن، یہاں قول کا لفظ استعمال کیا، لیکن مراد کیا ہے؟ کلام ہے، کیونکہ اہل منطق کلام کو قول کہتے ہیں۔ قضیے کی اقسام، یہاں سے قضیے کی اقسام بیان کرنے لگے ہیں، اتنی اقسام ہیں اور کیا کیا۔ قضیے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 قضیہ حملیہ، نمبر 2 قضیہ شرطیہ۔ نمبر 1 قضیہ حملیہ۔ قضیہ حملیہ کی دو طرح تعریف کی جاتی ہے، قضیہ حملیہ کی دو طرح تعریف کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہیا ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ۔ قضیہ حملیہ وہ قضیہ جس میں ایک شے کا ثبوت دوسرے شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے کی جائے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یا زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ پہلی مثال میں کھڑے ہونے کو، قائم کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے، اور دوسری مثال میں کھڑے ہونے کی نفی کی گئی ہے زید سے۔ نمبر 2 ہیا ما ينحل الى منفردین او الى مفرد و قضیۃ۔ بتلا رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ وہ ہے جو دو مفردوں کی طرف کھلے، یا دو مفردوں اور ایک قضیہ کی طرف کھلے، یعنی وہ قضیہ جو دو مفردوں یا ایک قضیہ کی طرف کھلے، اسے کہیں گے کہ کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے۔ قضیہ حملیہ کی دو طرح بیان کی، ایک تو یہ کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہو، یا ایک چیز کو دوسری چیز سے نفی کی گئی ہو، اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جو دو مفردوں یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف کھلے، اسے قضیہ حملیہ کہیں گے۔ اب قضیہ شرطیہ کی تعریف بیان کرنے لگے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کی بھی دو طرح سے تعریف بیان کی جاتی ہے، نمبر 1 ہیا لم یکن الحکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفی عنہ۔ وہ قضیہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنے یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کرنے کا حکم نہ پایا جائے، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنے یا ایک چیز کو دوسری چیز سے نفی کرنے کا حکم نہ پایا جائے، بلکہ کچھ اور پایا جائے، اس میں ثابت کرنے یا نفی کرنے کا حکم نہ پایا جائے، اسے قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہوا ما ينحل الى قضیتین، وہ قضیہ جو دو قضیوں کی طرف کھلے، یعنی تقسیم ہو۔ کھلے سے مراد کیا ہے؟ تقسیم ہو۔ جیسے مثال سے دیکھیں، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجودا، اگر سورج موجود ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ یہ قضیہ دو قضیہ کانت الشمس طالعۃ اور النہار موجودۃ کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ تقسیم ہو رہا ہے، کھل رہا ہے۔ تو یہ کیونکہ دو قضیوں کی طرف کھل رہا ہے، اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ نیز یہاں پہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت نہیں کیا گیا ہے، یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے نہیں کی گئی ہے، بلکہ ان دونوں میں سے کسی کا حکم نہیں پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے بھی کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ ہے۔ اب یہاں سے قضیہ حملیہ اور شرطیہ کے اجزاء بتا رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں، قضیہ شرطیہ میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں۔ قضیہ حملیہ کے اجزاء، قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمول، نمبر 3 رابطہ۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، یعنی جس پہ حکم لگایا جائے، کسی چیز کا حکم جس پہ لگایا جائے وہ محکوم علیہ ہے، اور محکوم علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں۔ محمول، محکوم بھی کو محمول کہتے ہیں، یعنی جس کا حکم لگایا جائے اسے محکوم بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم منطق میں، یعنی قضیہ حملیہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمول۔ رابطہ، وہ لفظ جو نسبت پر دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں، جو لفظ نسبت پر دلالت کرے اسے رابطہ کہتے ہیں۔ وضاحت، زید ہوا قائم، اس مثال میں زید موضوع، کیونکہ زید پر حکم لگایا جا رہا ہے، محکوم علیہ ہے زید۔ قائم محمول، کیونکہ یہ محکوم بھی ہے، اس کا حکم لگایا جا رہا ہے، اور ہوا رابطہ ہے، کیونکہ یہ زید اور قائم کے درمیان نسبت ہے، اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ رابطہ ہے،
زید اور قائمون کے درمیان جو نسبت ہے اس پر ہوا دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے کیا ہے ہوا یہ رابطہ ہے، رابطہ ہوا کہ پیدا کر رہا ہے۔ فائدہ، قضیہ حملیہ میں رابطہ مذکور ہونے کی صورت میں اسے قضیہ ثلاثیہ کہیں گے، اور محذوف ہونے کی صورت میں قضیہ ثنائیہ کہتے ہیں۔ یعنی جب رابطہ مذکور ہوگا تو اسے کہیں گے کہ قضیہ ثلاثیہ ہے، اور اگر مذکور نہیں ہوگا محذوف ہوگا تو کہیں گے کہ قضیہ ثنائیہ ہے۔ ثنائیہ یعنی جس میں 2 جز ہوں، ثلاثیہ یعنی جس میں 3 جز ہوں۔ ثلاثیہ یہ ثلاث سے بنا ہے، یعنی اس میں 3 جز ہوں، اور جس میں 3 جز نہ ہو، رابطہ مذکور نہ ہو، کیونکہ 3 جز نہیں ہوں گے اس وقت، 2 جز ہوں گے، اس لیے اسے کہیں گے ثنائیہ۔ اب دیکھیں مثال دے رہے ہیں۔ پہلے کی مثال زید ہوا قائم، ایک اس کی مثال ہے ثلاثیہ کی مثال ہے جس میں 3 جز ہیں، اور دوسرے کی مثال جیسے زید قائم، اس میں دیکھیں 2 جز ہیں، محکوم علیہ محکوم بھی، اور رابطہ اس میں رابطہ پہ دلالت کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے، محذوف ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے ثنائیہ ہے۔ قضیہ شرطیہ کے اجزاء، قضیہ شرطیہ کے کتنے اجزاء ہیں، کیا کیا ہیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے 3 اجزاء ہیں، نمبر 1 مقدم، نمبر 2 تالی، نمبر 3 رابطہ۔ مقدم کسے کہتے ہیں؟ قضیہ شرطیہ کے پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اسے مقدم کہتے ہیں۔ تالی، تالی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، تو یہاں پہ کسے کہتے ہیں تالی؟ قضیہ شرطیہ کے دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔ رابطہ، اس میں بھی رابطہ ہوتا ہے، مقدم اور تالی کے درمیان جو حکم ہوتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اس مثال میں کانت الشمس طالعۃ مقدم ہے کیونکہ یہ پہلا جز ہے، اس لیے کیا ہے مقدم ہے، اور النہار موجود تالی ہے کیونکہ یہ بعد کا جز ہے، دوسرا جز ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ رابطہ ہے۔ یعنی ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود کے درمیان جو نسبت ہے یہی رابطہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔